جب شیطان حملہ کرتا ہے ایک قوت سے حملہ کرتا ہے، اور اتنی قوت کے ساتھ کہ مسجد جاتے ہوئے نمازی کو بازار پہنچا دیتا کہ مدرسہ اور اسکول جاتے ہوئے طالب علم کو سنیما ہال میں پہنچاتا کہ نہیں؟ اور کسی کو چھوڑتا نہیں. آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ صرف انہی لوگوں کو بہکاتا ہے جنہوں نے داڑھی نہیں کرتی. ایسا نہیں، صرف انہی لوگوں کو بہکاتا ہے جو حافظ نہیں ہے. ایسے آپ بھائی ایک آدمی جو نہ حافظ ہے، نہ قاری ہے، نہ مولانا، نہ داڑھی رکھی، نہ نماز پڑھتا، اس کو بہکا کے کرے گا کیا؟ کیا کرے گا اس کو بہکا کے؟ پہلے سے بہکے. شیطان کا اصل ٹارگیٹ تو علماء ہے، اولیاء ہے، انبیاء تک میں اس نے ٹرائی ماری. سمجھ رہے؟ انبیاء و مرسلین کی تاک میں لگا رہتا کہ انہیں بہکا دیا جائے، علماء قائدین کو بہکا دیا جائے، اماموں کو بہکا دیا جائے، حفاظ کو بہکا دیا جائے، مفتیوں کو بہکا کر غلط فتوے لکھوا دیے جائے. تو یہی چاہتا ہے. ایک عام آدمی جو ٹھیلا لگاتا ہے، صبح کو امرود اور سیب بیچ کر اور ترئی بیچ کر گھر چلا، اس کو بہکا کے شیطان کرے گا کیا؟ بتائیے. شیطان کی پوری زور جو ہے وہ انہی لوگوں پہ رہتی ہے کہ جن کے بہکنے سے مسلم سماج بہک جاتا ہے. انہیں کو تو بہکانا چاہتا ہے. پوری قوت سے آتا ہے، طاقت لے کر آتا ہے، ایک زور لگا کر آتا ہے. اتنا زور کہ اگر آپ جاگ رہے ہو تو سلا دیتا ہے، سو رہے ہو تو جگا دیتا ہے، اگر آپ روزہ رکھے ہوئے ہو تو آپ کو کھلا پلا دیتا ہے، روزہ تڑوا دیتا ہے. کرتا ہے کہ نہیں؟ اور تراویحوں میں دیکھیے کیا کیا کرا دیتا ہے بچوں سے. پیچھے امام نے نیت باندھی، پیچھے کھیل شروع ہو گیا، آگے امام صاحب نیت باندھی، سمجھ رہے پیچھے سے تراویح پڑھ رہا ہے، پیچھے شیطان کشتیاں کرا رہا ہے، دھکے دلوا رہا ہے، پانی بھگوا رہا ہے، چپلے چھپا دیتے ہیں. ہوتا نہیں. کتنی قوت کے ساتھ کہ تم مسجد میں ہو، کہ درگاہ پہ ہو، کہ مکے میں ہو، کہ مدینے میں ہو، کہیں سے کیا بہکا دیتا ہے. کتنی طاقت لے کر آتا ہو. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب شیطان بہکائے اپنی پوری طاقت کے ساتھ، یہ سوچ کر شیطان یہ سوچے کہ اس کے پاس تو بڑی طاقت ہے آپ کو بہکانے کی، تو آپ سے کیا کہا جاتا ہے کہ تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ. اے شیطان، تو ایک فریب میں مبتلا ہے، نہ طاقت تیری ہے نہ قوت تیری ہے. طاقت بھی میرے رب کی ہے، قوت بھی میرے رب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، جانشین تاجدار اہل سنت، جانشین تاجدار اہل سنت، حضور عشقی میاں صاحب قبلہ، حضور عشقی میاں صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب سمجھ میں آیا کہ جب شیطان حملہ کرے تو لاہور کو پڑھنا چاہیے. اس لیے کہ اے شیطان، جو تم طاقت لے کر آئے وہ طاقت تمہارے پاس تو ہے نہیں کوئی، ہمارے رب کی طاقت ہے. بہکانے کے لیے جو طاقت لائے تھے وہ طاقت نہیں تھی، طاقت اصل تو بچانے والے کی. ٹھیک ہے نہیں؟ تو جب اللہ کسی کا مددگار ہو جائے تو پھر اس کو کوئی ڈر، کوئی خوف نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست اور مددگار ہے. تو ایمان جو لے آئے ان کا مددگار کون؟ اللہ. یخرجہم، تو مددگار اللہ ہو گیا. تو اللہ کیسی مدد کرتا ہے؟ ان کو نکالتا ہے من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ظلمت سے نور کی طرف لاتا ہے. کس کی طرف لاتا ہے؟ یاد رکھنا اس بات کو. کہاں سے لایا؟ ظلمت یعنی اندھیرا، ڈارکنیس سے کدھر لایا؟ نور کی طرف، روشنی کی طرف، چمک کی طرف، ہے نا. ظلمت سے نور کی طرف. رات کی تاریکی کو ظلمت کہا جاتا ہے اور دن کے اجالے کو نور کہا جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو جب اللہ مددگار ہوا ایک ایمان والے کا. اب یہاں میرا سوال ایک آپ سے یہ ہے کہ جب بندہ ایمان لے ہی آیا تو ظلمت سے نکل گیا کہ نہیں نکل گیا؟ جب آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایمان والے بھی ہو گئے. اب اس ایمان والے سے اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ ایمان والے کا مددگار ہے. تو جب ایمان لے ہی آئے تو پھر نور میں آ گئے، ظلمت چھوڑ دے گی نہیں؟ اس دھوکے میں نہ رہنا. اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ ایمان والوں کی مدد کرتا ہے. کیا مدد کرتا ہے؟ کہ اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے. پتا چلا سبحان اللہ. کہ ابھی کلمہ زبان سے نکلا ہے،
ابھی دل میں نہیں بیٹھا ہے، واہ ابھی کلمہ زبان سے نکلا ہے، ابھی ایمان راسخ نہیں ہوا ہے، ابھی کہنے کو ایمان والے ہو، اللہ مدد کرے گا۔ کیا مدد کرے گا؟ کہ اب تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لائے گا۔ مفسرین نے فرمایا کہ سب سے بڑی ظلمت کفر ہے اور سب سے عظیم نور نور ایمان ہے۔ واہ سمجھے؟ تو اللہ تو مددگار، اس کی توفیق اور اس کی ہدایت سے یہ ظلمت تو ٹلی کہ کفر کی تاریکی سے نکلے، ایمان کی نور میں اور روشنی میں آ گئے، مگر اس کے باوجود بھی بہت تاریکی ہے۔ مفسرین اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ مسلمان ہو گیا، اب بدعمالی ہے، کچھ جوا کھیلتے ہیں، کوئی سود لیتا ہے، کوئی رشوت لیتا ہے، کوئی شراب نوشی کر لیتا ہے، کوئی ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، کوئی پڑوسی کے ساتھ بدزبان ہو جاتا ہے، کوئی جھوٹا مقدمہ کر دیتا ہے، کوئی جھوٹی گواہی دے دیتا ہے۔ بس یہ کہ بہت سارے چکر چلتے ہیں۔ تو اب اگر ایمان سچا ہے تو پھر اللہ ان اندھیروں سے نکالے۔ رشوت لیتے تھے، ایمان سچا ہو گیا تو اللہ نے اس رشوت کے بازار سے نکال کر حلال کمائی کی طرف کر دیا، بے شک تو اندھیروں سے نکالتا۔ مگر سوال یہ ہے تو پھر ایمان کیسے مکمل ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ ہر بات ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ ایمان والے ہوگے تو اللہ مددگار ہوگا، جب اللہ مددگار ہوگا تو اندھیرے سے کہاں سے نکالے گا؟ نہیں اندھیروں سے۔ کہاں سے نکالے گا؟ اندھیروں سے۔ اندھیروں سے، من ظلمات الی النور، من ظلمت نہیں، یخرجہم من الظلمات، نکالتا ہے اندھیروں سے۔ بہت طرح کے اندھیرے ہیں، بدعمالی کا اندھیرا ہے، برائی کا اندھیرا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کا اندھیرا ہے، حرام کمائی کا اندھیرا ہے، جھوٹ بولنے کا اندھیرا ہے، بے نمازی ہونے کا اندھیرا ہے، روزے چھوڑنے کا اندھیرا ہے، زکات نہ دینے کا اندھیرا ہے، اپنے معاشرے کو گندا کرنے کا اندھیرا ہے، بد نگاہی کا اندھیرا ہے، بد نیتی کا اندھیرا ہے، بغض و حسد و کینہ کا اندھیرا ہے، ایک دوسرے سے صفت لے جانے کا، ان کو نیچا دکھانے کا اندھیرا ہے۔ بہت سارے اندھیرے تھے، یخرجہم من الظلمات، اللہ جب دوست ہو گیا تو اب اندھیروں سے نکال رہا ہے۔ مگر شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ ایمان ہو۔ اب ایمان کہاں سے ہوگا؟ کلمہ تو سب پڑھ چکے، مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوا بھی چل رہا ہے، سود بھی چل رہا ہے، جھوٹی گواہیاں بھی ہیں، ماں باپ کی نافرمانی بھی ہے، مسجد بھی خالی پڑی ہوئی ہے، ویران ہے، تو اور کلمہ بھی پڑے ہوئے۔ پتا چلا کہ ابھی معاملہ گڑبڑ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرو کہ یا رسول اللہ، وہ کون سا ایمان ہے کہ جس کو ہم اپنا لیں تو پھر اللہ ہماری مدد اس طرح کرتا ہے کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ پھر اللہ مدد کرتا ہے، اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں بھی ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، امام نسائی نے بھی تخریج کی ہے، تھوڑے سے الفاظ بدل کر۔ امام مسلم حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں، ہم اور آپ تو تھے نہیں اس وقت کہ ہم سے کہتے، صحابی تھے، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، عشرہ مبشرہ، یہ سب لوگ تھے صحابہ، کتنے پکے ایمان والے۔ ان سے کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مکمل ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ، جب تک مجھے سب سے زیادہ پیار نہ کر لے، جب تک مجھ سے سب سے زیادہ محبت نہ کر لے۔ کس سے زیادہ نہ کر لے؟ من والدہ، اپنے باپ سے زیادہ، من ولدہ، اپنے بیٹے سے، اپنی اولاد سے زیادہ، والناس اجمعین، اور تمام دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ، جب تک مجھے نہ چاہے ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ دوسری روایت میں آیا ہے حتی اکون احب الیہ من اہلہ و مالہ والناس اجمعین، اپنے گھر والوں سے زیادہ، اپنی مال و دولت سے زیادہ، دنیا کے ہر انسان سے زیادہ، ناس اجمعین، تمام لوگوں سے زیادہ، جب تک مجھ سے محبت نہ کر لے اس وقت تک کامل ایمان نہیں ہو سکتا۔ اور محبت کیسی ہوگی؟ نمازیں چھوڑ کر تو رسول سے محبت ہو نہیں سکتی، روزے چھوڑ کر تو رسول سے محبت ہو نہیں سکتی، گالیاں بک کر تو رسول سے محبت ہو نہیں سکتی، دوسرے کی زمین اور مکان اور دکان پہ قبضہ کر کے غصب کر کے تو رسول سے محبت ہو نہیں سکتی۔ رسول سے محبت کرنے والوں نے محبت اس طرح کی ہے کہ جب ہجرت کر کے مکے والے مدینے آئے تو رسول کی محبت میں
مدینے کے میزبانوں نے مکے سے آنے والے مہمانوں کو اپنا گھر دے دیا، اپنی بکریاں دے دی، اپنی کھیتیاں دے دی، اپنا مال آدھا آدھا کر کے بانٹ دیا. ایسی محبت کی ہے، نہ کہ دوسرے کا مال چھین کر رسول سے محبت. ایسے تو محبت نہیں ہوگی. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. تو پہلے موت تو قبول ہے، پہلے زندگی تو قبول کرو. غلامی رسول میں پہلے زندگی تو قبول کیجیے. موت آئے گی تو ہر کسی کو مرنا ہے، بچ نہیں پائے گا کوئی، کچھ بھی کر لے، ہر حال میں مر جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کل من علیہا فان، جو کچھ اس زمین پر ہے فنا کر دیا جائے. تو آپ چاہیں یا نہ چاہیں موت تو آنی ہے. جینا مشکل کام ہے، مرنا آسان ہے. کیوں مجھے موت کے پیغام دیے جاتے ہیں؟ دیکھیے کیوں مجھے موت کے پیغام دیے جاتے ہیں؟ یہ سزا کم تو نہیں ہے کہ جیے جاتے ہیں. جینا مشکل کام ہے. سنتے ہیں عشق میں فرہاد نے کاٹا تھا پہاڑ. سنتے ہیں عشق میں فرہاد نے کاٹا تھا پہاڑ، ہم نے دن کاٹ دیے، یہ بھی ہنر ہے سر. تو دن کاٹنا اور زندہ رہنا اور جینا یہ بڑی آرٹ ہے. مرنا بہت آسان ہے، جینا اور زندہ رہنا اور آزمائشوں سے گزرنا یہ بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے. تو رسول سے محبت وہ بھی اتنی کہ اپنے باپ سے زیادہ. باپ یہاں ایک علامت کے طور پر ہے. باپ سے مراد یہ ہے کہ تم سے لے کر حضرت آدم تک. وَوَلَدِهِ یہ ایک علامت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے بیٹے سے لے کر قیامت تک آنے والی نسل کا ہر فرد. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اگر اب کوئی رہ گیا تو وَالنَّاسِ اجمعین کہہ کر یہ فرما دیا کہ دنیا میں ہر انسان سے زیادہ. ایک صاحب نے کہا کہ اس میں وہ انسان اپنے آپ سے کیسے زیادہ محبت کیسے کرے گا؟ اس کا تو کوئی ہے نہیں. باپ سے زیادہ کرو، بیٹے سے زیادہ کرو، دنیا کے ہر انسان سے زیادہ محبت کرو رسول اللہ سے، مگر اپنے آپ سے زیادہ کرو. میں نے ان سے عرض کیا کہ اگر آپ اپنے آپ کو اس دنیا کے انسانوں میں گنتے، اگر آپ اپنے آپ گدھا نہیں سمجھتے، انسان سمجھتے ہیں تو تبلی نہیں سمجھتے، انسان سمجھتے تو وَالنَّاسِ اجمعین میں آپ آ گئے. اس دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ. تو اس دنیا کے انسانوں میں تم ہو کہ نہیں ہو؟ تو اپنے آپ سے بھی زیادہ ہو، دنیا کے ہر انسان سے. اور یہ جو آیا ہے یہ علامت کے طور پہ آیا ہے. رسول اللہ کی محبت دنیا کی ہر شے سے زیادہ ہونی چاہیے. اتنی تین تاکیدوں کے ساتھ، مختلف احادیث میں مختلف الفاظ کے ساتھ. تو جب سب سے زیادہ چاہو گے تو کس طرح چاہو گے؟ ان کی سنتوں پر عمل کر کے، ان کی شریعت کو مان کر، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چل کے، محبت کے ساتھ، سکون کے ساتھ. جیسا کہ آپ نے سنا ابھی کس طرح اچھی بات کے ذریعے، رحم دلی کے ذریعے بحث و مباحثہ بھی ہو جائے تو نرم زبان کے ساتھ. آپ ذرا سوچیں، یہاں تو اگر کوئی خیریت پوچھ لے ایک دوسرے تو گالی دے کے خیریت پوچھتے لوگ، جو بہت گہری دوستی ہو جاتی ہے گالی مت کرتے اور لوگ کہتے ہیں دوستی ہے. آپ ذرا سوچیں، یہ مسلمانوں کا کام ہے کیا؟ مسلمان کیا اسلام کا معاشرہ یہ ہے کہ بہت زیادہ دوستی ہو تو گالی مت دو؟ ارے آپ ذرا سوچیں کہ اس رسول کے امتی، اس رسول کے ماننے والے کہ جب دشمنوں سے بھی بحث کی بات آئے، باللتی ہی احسن، حسن کی بات نہیں، احسن فرمایا. موعظہ کی جب بات آئی تو فرمایا موعظۃ الحسنہ. مگر جب بحث کی بات آئی تو فرمایا کہ بحث میں چونکہ آدمی تیز ہو جاتا ہے، خون تیز ہو جاتا ہے، غصہ آنے لگتا ہے، تو یہ حسن سے کام نہیں چلے گا. فرمایا باللتی ہی احسن، یہ حسن سے بھی زیادہ اچھا جو